رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے کی بات ہے، ابرہہ یہ وہ ہے جس نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا تھا، اور اس نے آ کر خانہ کعبہ کو گرانے کی ناپاک جسارت کی تھی۔ تو اس کے خلاف آسمان سے جو عذاب آیا وہ سورۃ الفیل میں موجود ہے۔ ابابیل کے ہاتھوں رب نے 3 کنکر بھیجے، ایک پاؤں میں اور ایک چونچ میں لے کر آئے، اور ہر کنکر پہ مسومہ لکھا ہوا تھا فلاں ابن فلاں، اسے لگنی ہے، وہ اسے ہی لگتی تھی۔ وہ گویا ایسے تھے جیسے یہاں موبائل ہے نا، اور میں یہاں سے بیٹھ کے مولانا کو میسج سینڈ کروں تو ساتھ ان کی جیب میں دوسرا موبائل ہوگا، اس میں نہیں جائے گا، وہ اس میں جائے گا جس میں میں نے سینڈ کیا ہے۔ تو کیوں؟ نام یہی لکھا ہوا ہے۔ تو ان کنکریوں کے اوپر نامینیشن تھی، وہ بالکل نام لکھے ہوئے تھے، یہ اس کو ہی لگنی ہے۔ وہ جس جگہ ہی پہنچ جاتا وہ کنکری نے وہاں پہنچنا تھا، ذلیل ہوا، وہ ختم ہوا۔ اس واقعے کی تاریخ دیکھیں نا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے سے 50 یا 55 دن پہلے کی بات ہے۔ ہمارے نبی پاک کے آنے سے 2 ماہ قبل تقریباً۔ اس میں حضور علیہ السلام کی شان کہاں ملتی ہے؟ اس میں ایک مقام ملتا ہے۔ علامہ سہیلی رحمہ اللہ روض العنف میں اور مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ سیرت المصطفیٰ میں تحریر فرماتے ہیں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان جن کا اصل نام ہے شیبۃ الحمد، دنیا اسے عبد المطلب کہتی ہے، یہ خانہ کعبہ کے متولی تھے۔ پورے مکہ مکرمہ تک یہ بات پہنچ چکی کہ ابرہہ یمن سے لشکر ہاتھیوں کا لے کر آ رہا ہے، اور ہاتھی نے دیوار کے ساتھ سی ٹیک لگانی ہے، اور دیوار گئی تو وہ کعبے کو گرانے آ رہا ہے۔ تو یہ سارے حضرات موجود ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں کہ میرے مولا اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ اسی اثناء میں اطلاع ملتی ہے کہ ابرہہ آیا اور حرم سے پہلے قیام کر رہا ہے، حدود حرم سے باہر، لیکن اس بندے نے لوگوں کے مالوں پر بھی ہاتھ صاف کرنے شروع کیے ہیں، اور سب سے پہلے حضور پاک علیہ السلام کے دادا جان کے 200 اونٹوں کو پکڑ کے اس نے اپنے پاس ایک قسم کا قبضہ کر لیا ہے کہ اس کا مالک آئے گا اور مجھ سے بات کرے گا۔ ابرہہ کے ذہن میں تھا کہ میں اس مال کے لالچ سے اس سے کعبۃ اللہ کی تولیت چھڑوا دوں گا۔ حضرت عبد المطلب کو پتہ چلا یہ اپنے ساتھیوں سمیت اس کے پاس گئے۔ علماء نے لکھا ہے جب حضرت رسول اللہ کے دادا جان اس کے دربار میں پہنچے نا تو اپنے تخت پر بیٹھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد سے جو نور محمدی منتقل ہوتا ہوا آ رہا تھا نا، وہ ایک چہرے پر ایک وجاہت، ایک دبدبہ اور ایک روب رکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ہے، حضور کا شجرہ موجود ہے۔ تو وہ حضرت عبد المطلب کے چہرے پر اس کی نظر پڑی نا تو وہ اپنے تخت پر بیٹھ نہ سکا۔ اس کے دل میں آیا کہ اسے بھی اپنے تخت پہ ساتھ بٹھاؤں، بڑا باوجاہت آدمی ہے، لیکن یہ اس کی شان کے خلاف تھا کہ بادشاہ کے مقابلے میں ایک رعایا کا بندہ یہاں بیٹھ جائے، وہ تو انہیں رعایا سمجھتا تھا۔ تو اس نے سوچا تخت پہ سے نہیں بٹھاتا، وہ اتر کے خود بھی نیچے بیٹھا، انہیں بھی اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ تو یہ نور محمدی کی ایک جھلک تھی۔ اور یہاں اس شخص نے حضرت عبد المطلب سے پوچھا چور مچائے شور کی طرح، کیسے آئے؟ تاکہ وہ اپنے منہ سے کہیں کہ میرے مال چھوڑ دو۔ انہوں نے یوں نہیں کہا، انہوں نے کہا جی میں آیا ہوں، 200 اونٹ آپ نے پکڑے ہیں اور آپ کو شرم نہیں آتی، چوری کر کے دوسرے کا مال پکڑتے ہو؟ تو یہ ہنس کے کہکا مار کے کہتا ہے واہ، اپنے 200 اونٹوں کی لگی ہوئی ہے، جس کعبے کے نام کے اوپر تمہارا ڈنکا بجتا ہے اس کعبے کے گرنے کی فکر نہیں ہے، یہ میرا لاؤ لشکر اسے گرا دے گا۔ تو حضرت عبد المطلب نے بڑی استغنا سے، جیسے بندہ یوں جھٹک کے جواب دیتے ہیں نا، کہا جی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، انا رب الابل وللبیت ربہ، میں اونٹوں کا مالک ہوں، مجھے اپنا مال چاہیے، اس گھر کا مالک میرا رب ہے، وہ تجھ سے نمٹ لے گا۔ اس پر ایک ہیبت طاری ہو گئی کہ بندے اتنے اللہ پر اعتماد کر کے بیٹھے، اور وہی ہوا۔ حضرت عبد المطلب اونٹ چھڑا کر خانہ کعبہ میں آئے تو دعا کی، اللہم ان المرء یمنا رحلہ فمنا رحالکا وانصر علی آل الصلیب وآبدیہ اليوم آلکا لا یغلبن صلیبہم ومحالہم ابدا محالکا۔ پوری ایک ترتیب میں مانگا ہے کہ میرے مولا یہ آج لشکر ہاتھیوں کا لے کر آئے ہیں، ان ہتھوں کے اوپر جو یہاں رہتے ہیں اور کعبۃ اللہ کی حفاظت کرتے ہیں، میرے مولا ان کے لیے تو خود کافی ہو جا۔ یہ دعائیں کر کے لوگ ہٹے ہیں اور ابرہہ کا لشکر وہاں ذلیل اور خوار ہوا ہے۔ قرآن کہتا ہے کَأَصْفٍ مَأْکُولٍ،
कास्फ माकूल का माना एक बंदा लुकमा चबा रहा हो, लुकमे चबाने में अगर उसे छोटी सी चीज चुभे तो वो चबाया हुआ लुकमा उगल देता है। जब चबाया हुआ लुकमा उगल दे तो किसी काम के नहीं है, वो तो बिल्कुल क्रैश हो चुका होता है। तो कुरान कहता है गोया ये चबाए हुए लुकमे बन के उगले जा चुके थे, ये इनकी कैफियत। तो मेरी बात का मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात में एक बात ये भी लिखी है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के दादे के चेहरे पर भी वो नूर मोहम्मदी की एक झलक थी जिसे बड़ी बड़ी दुनिया देखकर आजिज़ आ जाती थी।